کہانی ایک نوجوان یوٹیوبر دکیوں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ہارر ویڈیوز بناتی ہے لیکن اس کے چینل پر ویوز بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ مشہور ہونا چاہتی ہے، اس لیے وہ ایک ایسی جگہ ڈھونڈتی ہے جس کے بارے میں خوفناک افواہیں ہوں۔ تب اسے گوانگلم اسٹیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے، جہاں کئی لوگ پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ رات کے ٹھیک 12:24 ہو چکے ہیں۔ شہر سو رہا ہے، لیکن زمین کی گہرائیوں میں جہاں روشنی کا ایک بھی قطرہ نہیں پہنچتا، ایک ایسا ریلوے اسٹیشن ہے جس کا نام لیتے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ گوانگلم اسٹیشن یہ صرف پتھروں اور لوہے کی پٹریوں سے بنا ایک اسٹیشن نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور سانس لیتا ہوا جال ہے، ایک ایسا جال جو گوشت اور خون مانگتا ہے۔ آج کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے دکیوں سے۔ یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو انٹرنیٹ کی دنیا میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ اسے ویوز چاہیے تھے، اسے لائکس چاہیے تھے، اور اسی لسٹ نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ اپنے کیمرے اور ریکارڈنگ کے آلات لے کر اس زیر زمین قبرستان میں اتر جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن کی آخری سیڑھی اترتی ہے، ہوا کا درجہ حرارت اچانک گر جاتا ہے، اتنا ٹھنڈا کہ منہ سے بھاپ نکلنے لگے۔ اسٹیشن کی پیلی بیمار سی بتیاں ٹمٹما رہی ہیں، جیسے وہ بجھنے سے پہلے آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ چاروں طرف ایسی خاموشی کہ دھاگیوں کو اپنے ہی دل کی دھڑکن ایک ہتھوڑے کی طرح سنائی دیتی ہے۔ پھر اسے ایک بوڑھا آدمی نظر آتا ہے، اسٹیشن ماسٹر۔ وہ ایک پرانے لکڑی کے کیبن میں بیٹھا ہے، جہاں سے سڑی ہوئی لکڑی اور پرانے خون کی بو آ رہی ہے۔ وہ داگیوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، لیکن وہ مسکراہٹ ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک شکاری کی ہے، جو اپنے جال میں پھنسے شکار کو دیکھ رہا ہے۔ دکیوں اس کے سامنے بیٹھتی ہے، سسپینس اور خوف کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر اپنی سوکھی ہڈیوں جیسی انگلیوں سے میز کو تھپتھپاتا ہے اور کہتا ہے، تم یہاں کہانیاں ڈھونڈنے آئی ہو؟ میں تمہیں وہ کہانیاں سناؤں گا جو اس اسٹیشن کی دیواروں نے اپنے اندر جذب کر رکھی ہیں، لیکن یاد رکھنا، کچھ کہانیاں سننے کے بعد انسان واپس لوٹ کر نہیں جا سکتا۔ اسٹیشن ماسٹر کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک لڑکا جس کا نام منسو تھا، مغرور، کسی کی پرواہ نہ کرنے والا، وہ رات کی آخری ٹرین کے ایک خالی ڈبے میں اکیلا بیٹھا ہے۔ ٹرین کی رفتار تیز ہے اور باہر صرف اور صرف کالا اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا جیسے کوئی گہری کھائی ہو۔ منسو اپنے فون میں مصروف ہے، لیکن اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی دائیں طرف کی کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے۔ پہلے تو اسے صرف اپنا عکس نظر آتا ہے، لیکن پھر اندھیرے میں سے ایک چہرہ ابھرتا ہے۔ ایک عورت، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کی آنکھیں غیر طبیعی طور پر کھلی ہوئی ہیں۔ سب سے ہولناک بات، ٹرین 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، لیکن وہ عورت کھڑکی کے باہر ہوا میں معلق ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے۔ منسو کا خون جم جاتا ہے، وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور پھر وہ عورت اپنا سر پیچھے کھینچتی ہے اور پوری طاقت سے ٹرین کے شیشے پر مارتی ہے۔ شیشے پر ہلکی سی دراڑیں آتی ہیں اور خون کا ایک سرخ دھبا لگ جاتا ہے۔ منسو چیخنا چاہتا ہے، لیکن خوف اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ وہ عورت رکتی نہیں ہے، وہ دوبارہ سر مارتی ہے۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کے ماتھے کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز ڈبے میں گونجتی ہے۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے، گوشت پھٹ چکا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت برقرار ہے۔ منسو ڈر کے مارے سیٹ سے نیچے گرتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ یہ کوئی خواب ہو۔ کچھ سیکنڈ کے لیے ضربوں کی آواز بند ہو جاتی ہے، صرف ٹرین کی پٹریوں کی آواز باقی رہتی ہے۔ منسو آہستہ سے آنکھیں کھولتا ہے، کھڑکی سے عورت غائب ہو چکی ہے۔ وہ سکون کا سانس لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کھڑا ہونے کے لیے مڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ عورت ٹرین کے اندر ہے، اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ اس کا ٹوٹا ہوا خون آلود سر اس کے کندھے پر جھکا ہوا ہے، اور وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اور اس سے پہلے کہ وہ چیخ سکے، ڈبے کی لائٹس مکمل طور پر بجھ جاتی ہیں اور اندھیرے میں صرف گوشت کٹنے کی ہولناک آوازیں آتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیشن کے دوسرے کونے کی طرف، جہاں موت ایک الگ روپ میں انتظار کر رہی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی، سو ہیون، اسٹیشن کے زیر زمین واش روم میں داخل ہوتی ہے۔ وہاں کی لائٹس خراب ہیں، بار بار چپک رہی ہیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کو دیکھتی ہے۔ ماحول میں ایک عجیب سی سرانڈ ہے، جیسے کوئی جانور مر گیا ہے۔ اچانک واش روم کا بڑا دروازہ خود بخود کھلتا ہے۔ سو ہیون مڑ کر دیکھتی ہے، وہاں ایک غیر معمولی طور پر لمبی عورت کھڑی ہے۔ اس کا پورا جسم ایک سفید پرانے کفن جیسے لباس میں ہے۔
اور اس کا سر اور چہرہ گندی خون آلود پٹیوں سے لپٹا ہے۔ صرف اس کی 2 پیلی بیمار آنکھیں ان پٹیوں کے سوراخوں سے باہر جھانک رہی ہیں۔ وہ عورت آہستہ آہستہ سو یون کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کی اونچی ایڑی کی آواز واش روم کی ٹائلز پر گونجتی ہے۔ سو یون خوف سے دیوار سے جا لگتی ہے۔ وہ عورت بالکل اس کے قریب آ کر رکتی ہے۔ اس کی سانسوں سے مرے ہوئے انسان کی بو آ رہی ہے۔ وہ اپنی سوکھی نیلی پڑی ہوئی انگلیوں سے سو یون کے چہرے کو چھوتی ہے۔ اس کے ناخن لڑکی کے جلد پر چبھتے ہیں۔ وہ عورت ایک ایسی آواز میں بولتی ہے جو لگتا ہے کہ 2 انسان مل کر بول رہے ہیں۔ تمہاری ناک یہ کتنی سیدھی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کیا تم یہ مجھے دو گی؟ سو یون چیخ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس عورت میں غیر انسانی طاقت ہے۔ وہ اپنے چہرے پر بندی پٹیوں کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کرتی ہے۔ پٹیاں کھلتی ہیں اور ان کے نیچے کا منظر، وہاں کوئی چہرہ ہی نہیں، کوئی جلد نہیں، کوئی ناک بھی نہیں، صرف کٹا ہوا سڑا ہوا کالا گوشت ہے جس میں کیڑے رینگ رہے ہیں۔ جبڑے کی ہڈیاں ننگی نظر آ رہی ہیں۔ وہ عورت اپنا وہ کٹا ہوا منہ کھولتی ہے اور سو یون کے چہرے پر جھک جاتی ہے۔ واش روم کی لائٹس مستقل طور پر بند ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں سو یون کی ایسی چیخ گونجتی ہے جو پتھروں کا دل بھی پگھلا دے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر کی آواز اب مزید گہری ہو چکی ہے، جیسے وہ خود اس عذاب کا مزہ لے رہا ہے۔ دا کیون کی ایک حریف یوٹیوبر تھی جو ہمیشہ اس سے آگے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ ایک رات اسی اسٹیشن کے ایک ٹرین میں سوار ہوتی ہے۔ ٹرین کے اندر سب کچھ نارمل لگتا ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اوپر چھت سے لٹکتے ہوئے ہینڈلز میں سے ایک ہینڈل پر کچھ چمک رہا ہے۔ وہ لڑکی بنا دیکھے اس ہینڈل کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کا ہاتھ ایک انتہائی چپچپے لیس دار اور چمکدار پیلے مادے پر پڑتا ہے۔ وہ کراہت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتی ہے اور اسے اپنے رومال سے صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ کوئی عام گندگی نہیں تھی، یہ ایک وائرس تھا، ایک جادوئی عذاب۔ کچھ ہی سیکنڈوں میں اس کی ہتھیلی میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ جلن اتنی شدید ہوتی ہے جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیزاب اس کے ہاتھ پر ڈال دیا ہو۔ وہ درد سے چلاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جلد آہستہ آہستہ پگھل کر نیچے ٹپک رہی ہے، جیسے موم بتی پگھلتی ہے۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جہاں جہاں وہ مادہ لگتا ہے وہاں کا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ناخن ایک ایک کر کے جڑ سے اکھڑ کر گر جاتے ہیں۔ گوشت پگھل کر نیچے گرتا ہے اور اندر کے سفید ہڈیاں اور نیلے رگیں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ درد کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ٹرین کے فرش پر گر کر تڑپنے لگتی ہے۔ اس کی ہڈیاں خود بخود اندر سے چٹکنے لگتی ہیں۔ اس کا پورا جسم مڑ جاتا ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پیچھے کی طرف نکل آتی ہے اور وہ ایک ایسے انسان سے ایک رنگنے والے جانور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اب بول نہیں سکتی، وہ صرف ایک تڑپتے ہوئے گوشت کا لوتھڑا بن چکی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس اسٹیشن کے اندھیری سونگوں کا حصہ بن گئی ہے اور اس کے جسم پر پودے اور پھول اگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اسٹیشن ماسٹر خاموش ہو جاتا ہے۔ دا گیون کا کیمرہ ریکارڈنگ بند کر دیتا ہے۔ اس کا فون ویوز اور ڈالرز کی نوٹیفیکیشن سے بھر چکا ہے۔ وہ دنیا کے امیر ترین یوٹیوبر بننے والی ہے۔ وہ ہنستی ہے، اپنی کامیابی پر ناز کرتی ہے اور اسٹیشن ماسٹر کو الوداع کہے بغیر سیڑھیوں کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ پہلی سیڑھی چڑھتی ہے، دوسری، تیسری، وہ اوپر پہنچتی ہے، لیکن یہ کیا؟ سامنے سڑک کی لائٹس ہونی چاہیے تھی، سرد ہوا ہونی چاہیے تھی، لیکن سامنے وہی اندھیرا پلیٹ فارم ہے، وہی ٹمٹماتی ہوئی پیلی بتیاں۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ راستہ بھول گئی ہے۔ وہ دوبارہ دوڑتی ہے دوسری سیڑھی کی طرف۔ وہ پوری طاقت سے اوپر بھاگتی ہے، لیکن ایک بار پھر وہ گھوم کر اسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں اسٹیشن ماسٹر کا کیبن ہے۔ اسٹیشن ماسٹر وہیں بیٹھا ہے، اس کے چہرے پر وہی ہولناک مسکراہٹ ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے کہا تھا نا، کچھ کہانیاں سننے کے بعد انسان واپس نہیں جا سکتا۔ کہا تم نے ہماری کہانیاں بیچ کر پیسہ کمایا، اب قیمت جھکانے کا وقت ہے۔ اچانک پٹریوں پر ایک تیز روشنی چمکتی ہے۔ سرنگ کے اندر سے ایک کالی زنگ آلود پرانی ٹرین نگار ہوتی ہے۔ یہ گوسٹ ٹرین ہے۔ اس کے انجن سے نکلنے والا دھواں کالے خون کی طرح ہے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکتی ہے۔ اس کے دروازے سے سست روی سے کھلتے ہیں اور ٹرین کے اندر کون ہے؟ من سو ہیون، وہ پگھلی ہوئی لڑکی اور وہ تمام لوگ جو پچھلے 100 سالوں سے اس اسٹیشن پر غائب ہوئے تھے۔ ان کے چہرے مسخ ہیں، ان کی آنکھیں خالی ہیں اور وہ سب اپنے ہاتھ باہر نکال کر دا کیون کو پکار رہے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ آؤ۔ دا کیون پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے اپنے پاؤں زمین میں دھس چکے ہیں۔
पटरियां लोहे के सांपों की तरह निगलकर इसके टखनों को जकड़ने लगती हैं। वो चीखती है, अपने बॉयफ्रेंड को पुकारती है, अपने नाजरीन से मदद मांगती है, लेकिन इस अंधेरे में इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ट्रेन की मकनातीसी ताकत इसे अंदर खींच लेती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं। ट्रेन अंधेरी सुरंग में गायब हो चुकी है। स्टेशन पर दोबारा वही खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद सीढ़ियों से एक और नया यूट्यूबर अपने हाथ में कैमरा लिए नीचे उतरता है। वो डरते हुए कहता है, हेलो, कोई है यहाँ? और अंधेरे में बैठा स्टेशन मास्टर एक नई मुस्कुराहट के साथ कहता है, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।